خاموش سمندر کے گہرے پانیوں میں طوفان کیوں آتا ہے؟ سمندری طوفان بنتا کیسے ہے؟ پاکستان کی 1000 کلومیٹر سے بھی طویل ساحلی پٹی کو ماضی میں کتنے طوفانوں کا سامنا کرنا پڑا؟ پاکستان کی تاریخ میں سب سے خطرناک سائیکلون کون سا تھا؟ روشنیوں کا شہر کراچی انڈائریکٹلی تو طوفان کا پریشر برداشت کرتا ہی رہتا ہے، لیکن کبھی ڈائریکٹلی براہ راست یہ طوفان کی زد میں آخر کیوں نہیں آیا؟ آئیے دوستو، ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلے 50 سالوں کے دوران دنیا بھر میں 1942 قدرتی آفات ایسی ہیں جنہیں سمندری طوفان سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ ان سائیکلونز کی وجہ سے 3 لاکھ سے زائد ہلاکتیں ہوئیں، جبکہ 1400 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ کا معاشی نقصان بھی ہوا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سمندری طوفان کس قدر خطرناک ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کے گرم سمندروں میں سالانہ تقریباً 85 سائیکلون سسٹمز بنتے ہیں، اور ان میں سے تقریباً آدھے ہی 45 کے قریب یعنی سائیکلون ایسے ہیں جو ارد گرد کے علاقوں میں زیادہ تباہی پھیلانے کا باعث بنتے ہیں۔ ہم پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ان سائیکلونز کی بننے کی آخر وجہ کیا ہے۔ دوستو، سائیکلون یا سمندری طوفان مختلف وجوہات کی بنا پر بنتے ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ ہے درجہ حرارت کا زیادہ ہونا۔ سمندر کے پانی کا درجہ حرارت 27 سینٹی گریڈ سے زیادہ ہو جائے تو سائیکلون بننے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جب پانی کی سطح گرم ہوتی ہے تو سمندر سے پانی بخارات کی شکل میں اوپر اٹھنے لگتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے سمندر کی سطح پر موجود گرم ہوا اوپر کو اٹھنے لگتی ہے۔ اس کے ساتھ پانی بھی بخارات کی شکل میں اوپر اٹھتا ہے اور بادلوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس سے اوپر فضا میں ایک ہائی پریشر زون بن جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف سمندر کی سطح پر گرم ہوا کے اٹھنے سے لو پریشر بن جاتا ہے۔ اب اس کم دباؤ والے ایریا میں جو خلا بنتا ہے، اسے پر کرنے کے لیے آس پاس کی ٹھنڈی ہوا اس لو پریشر زون میں داخل ہونا شروع ہوتی ہے۔ اس کے داخل ہونے سے پانی پھر سے بخارات بن کر اوپر کو اٹھتا ہے اور اوپر موجود ہائی پریشر زون میں بادل اور گہرے ہونے لگتے ہیں۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے، یعنی ٹھنڈی ہوا گرم ہو کے اوپر کو اٹھتی ہے اور اس کی جگہ پھر سے ارد گرد کی ٹھنڈی ہوا لے لیتی ہے، اور اوپر موجود گرم ہوا کی وجہ سے اس ہوا کا درجہ حرارت بھی کچھ دیر بعد بڑھ جاتا ہے اور پھر یہ ہوا نیچے سے اوپر چلی جاتی ہے۔ دوستو، یہ ہوا جو سمندر کی سطح پر موجود لو پریشر زون سے اوپر ہائی پریشر زون کی طرف جاتی ہے، یہ ایک گول دائرے کی شکل میں گھومتی ہے۔ اس چکر کی وجہ سے سائیکلون کا سائز بھی بڑھتا رہتا ہے۔ یہ گول چکر اپنے ایک سینٹر کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ اس سینٹر کو آئی آف دی اسٹارم کہا جاتا ہے۔ یہ آئی آف اسٹارم وہ نقطہ ہے جہاں ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے۔ سائیکلون کے بڑھنے کا یہ سلسلہ تب تک جاری رہتا ہے جب تک موئسچر یعنی نمی کی سپلائی رک نہیں جاتی، یعنی جب سائیکلون سمندر کی سطح سے نکل کر ساحل تک نہیں پہنچ جاتا، کیونکہ جب ساحل پر وہ پہنچتا ہے تو وہاں پر پانی نہیں ہوتا۔ جب پانی ہی نہیں ہوگا تو بخارات کیسے بنیں گے؟ اس لیے پھر نہ ہائی پریشر زون میں اضافہ ہوتا ہے اور نہ ہی مزید لو پریشر زون بنتا ہے، اور یوں طوفان کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ طوفان تیز ہواؤں اور بارش سے کافی نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور جہاں یہ طوفان ٹکراتا ہے وہاں سمندر کی سطح بھی بلند ہو جاتی ہے اور کئی فیٹ اونچی لہریں اٹھتی ہیں، اور اس سے آس پاس کے ساحلی علاقے بھی زیر آب آ جاتے ہیں۔ مائی کیوریس فیلوز، یوں تو دنیا میں 5 بڑے سمندر ہیں جن کے ساحل مختلف جگہوں پر بے شمار ممالک سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن اس ویڈیو میں ہم صرف بحیرہ عرب کی بات کریں گے۔ بحیرہ عرب میں سائیکلون زیادہ تر مئی سے جون اور پھر ستمبر سے اکتوبر تک بنتے ہیں۔ ان سائیکلونز کے بننے میں مون سون کا موسم انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔
खुश किस्मती से पाकिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि जहां टकराने वाले साइक्लोन की शिद्दत यहां तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी हद तक कम हो चुकी होती है। ये तूफ़ान पाकिस्तान में ज़्यादातर जनूब मशरकी सिंध में लैंडफॉल करते हैं, जो निस्बतन कम आबादी वाला इलाका है, जबकि चंद एक साइक्लोन ही ऐसे हैं जो फिर बलूचिस्तान के साहिल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, बहीरा अरब में बनने वाले 98% साइक्लोन्स का रुख भारतीय रियासत गुजरात की तरफ होता है, जबकि सिर्फ 1% तूफ़ान ही पाकिस्तानी साहिलों का रुख करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की ये खुशकिस्मती है कि समंदरी तूफ़ान मुल्क की साहिली पट्टी पर पहुंचने तक अपनी शिद्दत खो देते हैं, लेकिन फिर भी मुल्की तारीख़ में कुछ ऐसे ख़तरनाक तूफ़ान आए हैं जिनकी वजह से बहुत सी जानें गईं और माली नुकसान भी हुआ। ऐसा ही एक तूफ़ान 12 जून 1964 को पाकिस्तान के सूबा सिंध के ज़िला थरपारकर और हैदराबाद में लैंडफॉल किया। इसमें 450 अफराद लुक़्मे अजल बने और तकरीबन 4 लाख अफराद बेघर हुए। नवंबर 1993 में बहीरा अरब में कैटेगरी 1 का समंदरी तूफ़ान वजूद में आया, लेकिन सिंध और भारतीय गुजरात के साहिल के करीब समंदर में तेज़ हवा की वजह से इसकी शिद्दत कम हो गई। लेकिन फिर भी इसकी वजह से कराची में बड़े पैमाने पर बारिशें हुईं और सैलाब भी आया, जबकि ठट्ठा और बतीन वो अजला थे जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। इन इलाकों में तूफ़ान से 600 से ज़ायद अफराद हलाक और 2 लाख के करीब बेघर हुए। 20 मई 1999 को कैटेगरी 3 का साइक्लोन सूबा सिंध में इंतहाई शिद्दत के साथ ठट्ठा के करीब केटी बंदर से टकराया। ये पाकिस्तान में रिकॉर्ड किया गया अब तक की तारीख का सबसे ताकतवर तूफ़ान था और इसे बहीरा अरब का चौथा ताकतवर तरीन तूफ़ान भी कहा जाता है। इस समंदरी तूफ़ान की लहरें 28 फीट तक ऊंची थी। इस तूफ़ान के बाद सूबा सिंध में सैकड़ों अफराद लुक़्मे अजल बने और लापता हुए, जबकि 20 लाख अफराद इससे मुतासिर हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक इस तूफ़ान के नतीजे में 1 लाख से ज़ायद घर तबाह हुए और 2.5 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़रई ज़मीन भी बर्बाद हुई थी। इस समंदरी तूफ़ान से सिंध के सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाके ठट्ठा, बदीन और केटी बंदर थे। इसके अलावा पाकिस्तान की तारीख़ में 2007 में समंदरी तूफ़ान यमीन ने भी काफ़ी तबाही मचाई थी। इस तूफ़ान की वजह से कराची शहर में 23 जून 2007 को शदीद बारिशें हुईं और 70 मील फ़ी घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चलीं, जिनके बायस 200 अफराद जान से गए। ये साइक्लोन 26 जून को सूबा बलूचिस्तान के साहिली इलाकों से भी टकराया और वहाँ भी बहुत तबाही मचाई। मजमूई तौर पर इससे 700 से ज़ायद अफराद लुक़्मे अजल बने, जबकि 20 लाख अफराद की ज़िंदगियाँ इससे मुतासिर हुईं। इस तूफ़ान को मुल्क की तारीख़ का तीसरा बदतरीन तूफ़ान माना जाता है। इसके बाद 2010 में भी पाकिस्तान का साहिल समंदरी तूफ़ान फीट की जद में रहा। ये साइक्लोन अम्मान की तरफ से बलूचिस्तान की साहिली पट्टी से टकराया। ये समंदरी तूफ़ान फीट पाकिस्तान के साहिल के साथ साथ चलता हुआ केटी बंदर और कराची के सामने से गुजरा था। कहा जाता है कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा बारिशें इसी दौरान हुई थीं और इसी साल 2010 में पाकिस्तान को बदतरीन सैलाबी सूरत हाल का भी सामना करना पड़ा था। इस समंदरी तूफ़ान के नतीजे में कराची को भी तूफ़ानी हवाओं और मूसलाधार बारिशों का सामना करना पड़ा। इस तूफ़ान से मुल्क को $81 मिलियन का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। इस तूफ़ान को पाकिस्तान की तारीख का दूसरा बदतरीन तूफ़ान समझा जाता है, जिसमें हलाकतें और नुकसानात खुशकिस्मती के बायस निस्बतन कम रहे थे। यानी हम कह सकते हैं कि 2023 से पहले तक पाकिस्तान की तारीख में सबसे ख़तरनाक तूफ़ान 1999 का था और दूसरा ख़तरनाक तूफ़ान 2010 का, जबकि 2007 में आने वाला तूफ़ान तीसरे नंबर पर था। दोस्तों, यूं तो बड़े और ख़तरनाक तूफ़ानों से बचने की कई एक छोटी बड़ी वजूहात हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी वजह है कि अब तक जितने भी बड़े समंदरी तूफ़ान आए हैं उनकी नमी खुश्क इलाके जज्ब कर लेते हैं। पाकिस्तान का जोग्राफिया अगर देखें तो जैकबाबाद, शिकारपुर, सक्कर से लेकर ईरान बॉर्डर तक के हमारे इलाके
انتہائی خشک اور گرم ہے۔ تاریخ میں جب بھی سمندری طوفان آتا رہا تو اس وقت یہ علاقے اس کی نمی کو جذب کر لیتے تھے، جس کی وجہ سے نقصان نسبتاً کم ہوتا تھا، کیونکہ جب یہ خشک علاقے نمی جذب کرتے ہیں تو طوفان کی شدت ظاہر ہے کم ہونے لگتی ہے۔ جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے کہ جب تک لو پریشر زون سے ہائی پریشر زون کے درمیان ہوا گول گول گھومتی رہتی ہے، تب تک سمندر کی سطح سے نمی اوپر ہائی پریشر زون میں جاتی رہتی ہے اور یہ سائیکلون بڑا اور تباہ کن بنتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ ساحل پر پہنچتا ہے اور موئسچر کی سپلائی رکتی ہے تو اس کی شدت بھی کم ہونے لگتی ہے اور یوں یہ سائیکلون ختم ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان کے ساحلی پٹی کے قریبی علاقے زیادہ تر خشک ترین ہیں، اس لیے وہ پہلے ہی ہوا سے نمی جذب کر لیتے ہیں اور یوں طوفان کی شدت نسبتاً کم ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھیں تو پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی ساحل سمندر پر واقع ہے، لیکن تاریخ میں اگر دیکھیں تو کوئی سمندری طوفان براہ راست کراچی سے نہیں ٹکرایا۔ کراچی تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے بھلا؟ دوستو، ریکارڈ شدہ تاریخ میں اس کی کوئی خاص وجہ تو نہیں کہ سمندری طوفان کراچی سے براہ راست آخر کیوں نہیں ٹکراتے، لیکن کچھ عوامل ایسے ہیں جو کراچی کو براہ راست طوفان کی زد میں آنے سے بچائے ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے اہم کراچی کا محل وقوع ہے۔ کراچی پاکستان کے مغربی ساحل پر واقع ہے اور بحیرہ عرب کے شمالی حصے میں نسبتاً ایک ایسے محفوظ مقام پر واقع ہے جہاں طوفان آنے کا خطرہ کم ہوتا ہے، کیونکہ دوستو بیسیکلی یہ شہر کیرتھر اور مکران کے پہاڑی سلسلوں سے گھرا ہوا ہے جو سمندر سے آنے والے طوفانوں کو کمزور یا ان کا راستہ بدلنے میں مدد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بحیرہ عرب میں ہوا کی سمت ایسی ہے جو پاکستان کے ساحل سے دور طوفانوں کو لے جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا کی ڈائریکشن کی وجہ سے بحیرہ عرب میں بننے والے طوفانوں کے براہ راست کراچی سے ٹکرانے کی بجائے عمان، یمن یا ہندوستان کے ساحلوں پر لینڈ فال کرنے کے امکانات قدرتی طور پر ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن دوستو یاد رکھیں، چاہے کراچی کو کسی طوفان کی براہ راست ٹکر کا سامنا تاریخ میں کم ہی کرنا پڑا ہے، لیکن اس کے باوجود شہر ان طوفانوں کے بالواسطہ اثرات سے متاثر ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ہو سکتا ہے۔ ماضی میں اس کی بہت سی مثالیں ہم دیکھ چکے ہیں جب بحیرہ عرب میں آنے والے طوفان کراچی میں شدید بارش اور سیلاب کا باعث بنے اور اس سے بھاری مالی اور جانی نقصان بھی ہوا۔ دوستو، طوفانوں کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں اور اس قسم کی معلوماتی دلچسپ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔